وہ ایک براہمن جو ہم سبھی کو بتا رہا تھا، سکھا رہا تھا زبان اردو سے عشق کرنا، وہ ایک براہمن چلا گیا ہے۔ دوستوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ پنڈت آنند موہن جوشی گلزار دہلوی اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور ایک ایسی خلا ظاہر ہے ان کے جانے کے بعد جس کو پر کرنا آسان نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج عرفان اعظمی صاحب، معین شاداب صاحب، ڈاکٹر رحمان مصور صاحب، سید ساحل آغا صاحب اور منہا صاحب موجود ہیں۔ تو عرفان صاحب، ایک ایسی خلا ہے، ظاہر ہے کہ پنڈت جی کے جانے کے بعد ایک پوری تہذیب جسے ہم کہتے ہیں کہ دہلوی تہذیب جو ہے اس کا ایک طرح سے اب کوئی اور ان کا بدل نظر نہیں آتا۔ جی انس، گلزار صاحب کی رحلت کی خبر ملتے دل پر ایک بڑا عجیب سا اثر طاری ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ان سے مشاعروں میں بہت ملاقاتیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ میں ہر سال حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں لائیو کورنگ کے لیے جاتا تھا۔ تو وہاں یہ مشاعرہ جو منقبتی ہوا کرتا تھا اس کی صدارت فرماتے تھے، تو مجھے بڑا فخر ہوتا تھا جب میں ان کو پیش کرتا تھا۔ میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایک عظیم انسان تھے جو داغ دہلوی جو مرحوم تھے، ان کے اسکول کے میرے خیال میں آخری چشم و چراغ تھے۔ دہلوی تہذیب کے یہ جو ایک کہنا چاہیے کہ بانی کہیں یا یہ کہیں کہ آخری یہ ستارہ تھا جو غروب ہو گیا دہلوی تہذیب کا۔ اب آپ نے پنڈت آنند موہن جوشی گلزار دہلوی کہا، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں ان کو پنڈت آنند موہن جوشی گلزار دہلوی کہوں یا مولوی گلزار دہلوی کہوں، کیونکہ گنگا جمنی تہذیب کے وہ مکمل طور پر نظر آتے تھے، گنگا جمنی تہذیب کا اظہار کرتے تھے۔ بہرحال بےحد افسوس ہے کہ اردو ادب کا ایک بہت زبردست نقصان ہوا ہے، خاص طور سے دہلی والوں کے لیے تو بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ بہت سی ادبی محفلیں ان کے بغیر اب سونی نظر آئی گلزار صاحب کے رخصت ہونے سے۔ اور ہم جس دہلوی تہذیب کی بات کرتے ہیں، جس رکھ رکھاؤ کی بات کرتے ہیں دلی کے، اس کے وہ آخری علمبردار تھے۔ معین بھائی، ہم نے گلزار صاحب کو ظاہر ہے کہ بہت قریب سے دیکھا ہے، اور بحیثیت ناظم تو آپ سب کچھ آبزرو کرتے ہیں، شاعر کی زندگی کس طرح سے اس نے مشاعرے میں کلام پڑھا، اور ایک بڑی جو ان کی خوبی بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مشاعرے میں سب سے پہلے آتے تھے، اور چونکہ زیادہ تر صدارت جو ہے گلزار صاحب کی ہوتی ہے تو سب سے آخر میں جاتے تھے۔ بالکل، جو تہذیب ہے ہمارے مشاعروں کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک آخری ستون تھا، جو ایک مشاعرہ جو ہم نے سنا تھا اپنے اکابرین سے اور اپنے بڑوں سے کہ مشاعرہ کیا ہوتا ہے، تو اس کا آخری ستون کہا جا سکتا گلزار صاحب کو۔ اب اس ڈھب کا کوئی شخص پیدا بھی نہیں ہوگا اور دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا۔ تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ پہلے آتے تھے اور آخر تک بیٹھتے تھے، تو اسی طرح مشاعروں کی جو اور بہت سی قدریں ہیں، بہت سی تہذیب مشاعروں کی ہے، جو روایات ہیں بہت خوبصورت روایات، ان کے امین تھے وہ۔ میں تو اکثر میں نے متعدد مرتبہ ان کا تعارف کرایا ہے، اور ان کے روایات کے حوالے سے، ان کے اشعار کے حوالے سے، کیونکہ ان کے بہت سے اشعار تھے جو ان کی شخصیت کا احاطہ کرتے تھے۔ مثلا ان کا جو ایک رباعی ہے، اس کا ایک مصرع ہے کہ ہمارے پاس زباں کی سند نہیں ہوگی۔ تو گلزار دہلوی کو ہم سنتے تھے تو ہم کو اندازہ ہوتا تھا کہ اس لفظ کا تلفظ یہ ہے، یہ لفظ اس طرح ادا ہوتا ہے، یا آج گلزار کا زمانہ ہے۔ تو وہ ایک طویل عرصے تک مشاعروں پر چھائے رہے، یا ہم سا کافر نہ اٹھا کوئی مسلمانوں میں، جس کا ذکر ابھی ہمارے عرفان صاحب نے کیا، جو گنگا جمنی تہذیب تھی ان کی، کہ ان کے بارے میں طے کرنا مشکل تھا کہ شخص کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جو مشاعروں کی تہذیب تھی وہ ہم گلزار صاحب کی شخصیت پوری طرح دیکھتے تھے، کہ آئینہ تھی جس میں جو تقریباً 50 60 70 برس کا جو ایک پورا منظرنامہ ہے مشاعروں کا، ان کی شخصیت کے آئینے میں ہمیں پوری طرح روشن نظر آتا ہے۔ میں اکثر ان کو کہا کرتا تھا کہ گلزار صاحب جو ہے مٹام ہیں، مٹام بھی لفظ یہ میں نے سامعین کو سمجھایا کہ جو سڑک کے کنارے مٹی اٹھائی جاتی ہے تو وہاں کچھ چھوٹے چھوٹے پلر چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو وہ اس لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ اندازہ ہو کہ یہ مٹی کبھی یہاں تھی، اس زمین کی سطح یہاں تھی، اور اب مٹی اٹھ گئی ہے تو زمین یہاں نیچے آ گئی ہے۔
تو گلزار صاحب کی شخصیت مڈام کی طرح تھی کہ ہمارا مشاعرہ کبھی یہاں تھا. تو ظاہر ہے کہ بڑا نقصان ان کے جانے سے ہوا ہے مشاعروں کی تہذیب کو, اور صرف خراج عقیدت ان کو پیش کیا جا سکتا ہے اس وقت, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ان سے سیکھا ہے ہم لوگوں نے, آپ لوگوں نے, اس کو ہم آگے بڑھائیں. گلزار صاحب کا ایک شعر تھا کہ میرے بعد آنے والوں میری بات یاد رکھنا, میرے نقش پا سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے. تو گلزار صاحب ظاہر ہے کہ وہ نقوش چھوڑ گئے ہیں جن پہ ہم سبھی کو چلنا ہے, اور بہت سی یادیں ہیں گلزار صاحب کے تعلق سے. ظاہر ہے جب کبھی پنڈت آنند موہن جوشی گلزار دہلوی کا ذکر ہوگا تو بڑی مستحکم جو روایت گنگا جمنی تہذیب کی جس کے وہ علمبردار تھے اس کی یاد آئے گی. اور اب ضرورت ہے کہ ظاہر گلزار صاحب واپس نہیں آنے, لیکن ہاں ہمیں یہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کی جو عمارت ہے اس کو اور مضبوط کرنا ہے. ڈاکٹر رحمان مصور صاحب, ظاہر ہے کہ آپ شعبہ ہندی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ ہیں اور آپ اردو مشاعروں کے ساتھ ساتھ ہندی اسٹیج اور ہندی منچ سے بھی اچھی طرح واقف ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی خلا ہے گلزار صاحب کی جسے ہر اسٹیج پر محسوس کیا جائے گا, اور انہوں نے ایک طرح سے ایک پل کا کام کیا دونوں زبانوں کو قریب لانے میں. تو آپ کس طرح سے محسوس کرتے ہیں اس رخصتی؟ دیکھیے, گلزار صاحب کا جانا یقیناً ہمارے پورے ہندوستانی ادب اور تہذیب کے لیے ایک بڑا نقصان ہے, ایک خلا ہے جو شاید کبھی نہیں بھر سکے گی. لیکن صاحب ان جیسا زندہ دل آدمی میں نے نہیں دیکھا کہ چھوٹا ہو بڑا ہو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملنا, نوجوان شعراء کے ساتھ بھی اسی محبت اور اسی عزت کے ساتھ جیسا کہ سینئر شعراء کے ساتھ ان کا برتاؤ ہوتا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نیا لڑکا ہے, نیا شاعر ہے اور اس کو انہوں نے کچھ کمتر سمجھا ہو. اسی طرح سے وہ عزت دیتے تھے جیسے اپنے ساتھیوں کو یا دوسرے لوگوں کو. تو یہ ایک ان کی بہت بڑی خوبی تھی, اور کئی مشاعرے ان کی صدارت میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا اور اسی کے ساتھ نظامت کرنے کا بھی. تو یہ دیکھا کہ عام طور سے مشاعرہ آخر تک آتے آتے اکھڑ جاتا ہے اور صدر کو بس برائے نام لوگ سنتے ہیں, لیکن گلزار صاحب آخر میں پڑھتے تھے. ظاہر ہے کہ صدر ہوتے تھے, جس بھی مشاعرے میں وہ ہوتے تھے تو صدارت زیادہ تر وہی فرماتے تھے اور آخر میں پڑھتے تھے. تو اور ان کے پڑھنے سے ایک ایسا ماحول بنتا تھا کہ بھرپور, کہ جیسے اس وقت بھی مشاعرہ انہی اونچائیوں پر ہے, اسی بلندی پر ہے, اور جب ختم ہوتا تھا تو صرف اور صرف انہی کا اثر بچتا تھا. تو اس طرح سے تمام ساری چیزیں ہیں ان کے تعلق سے. بہت سی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں, اور ہم اگر پوری رات بھی ہم لوگ اگر گفتگو کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوگی. بس یہی ہے کہ ایسے لوگ شاید اب پیدا نہیں ہوں گے. ہماری ہندوستانی تہذیب, ہم اس کو اردو تہذیب کہیں, دلی کی تہذیب کہیں, کچھ بھی کہیں, لیکن جو ہندوستانی تہذیب میں اسے کہوں گا, اس کا وہ ایک پورا جیتا جاگتا نمونہ تھے, سراپا ایک نمونہ تھے. ہندوستانی تہذیب کو دیکھنا ہے, اقدار کو دیکھنا تھا, تو گلزار دہلوی صاحب کو دیکھا جا سکتا تھا. ساحل بھائی, ظاہر ہے کہ گلزار دہلوی صاحب کی شخصیت جو ہے اس نے ہم سبھی کو متاثر کیا ہے. آپ چونکہ داستان گوئی کے فن سے جڑے ہوئے ہیں, داستان سناتے ہیں, دنیا کے الگ الگ ملکوں میں آپ نے داستان سنائی ہے, تو گلزار صاحب کو جب بھی ہم سنتے تھے ان سے سیکھتے تھے. زبان کے چٹخارے, جس طرح سے وہ بات کرتے تھے, جس طرح سے ان کے جملے ہوتے تھے, وہ ایک خاص لب و لہجہ تھا جو صرف گلزار صاحب کی پہچان تھی. تو آپ کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ظاہر ہے ہمارے لیے سرمایہ تھے, اب ایک بڑی خلا ہے گلزار صاحب کے جانے سے. ان کا ہی ایک شعر ہے, آؤ نئے دور کے اردو دانوں, آؤ اور جی بھر کے دیکھو ہمیں, کہ مٹتی ہوئی دہلی کا آخری نشاں ہے ہم. یہ احساس ہوتا تھا جب بھی انہیں دیکھتے تھے, جب بھی ان سے ملتے تھے, کہ یہ چلتی پھرتی دلی ہے, یہ ایک پرانی تاریخ ہے اور ہم اس دور کو دیکھ رہے ہیں. اور جیسے وہ خود کہتے تھے کہ ان کے بعد میں زبان کی سند نہیں ہوگی, ہمیں لگتا تھا کہ وہ جو دور کی سند ہے وہی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی. اور ہر لمحہ یہ احساس ہوتا تھا کہ ان کو دیکھیں, ان سے بات کریں اور اس وقت کو سنجو لیں, اپنی آنکھوں میں, اپنے دل میں بسائیں, کیونکہ وہ پوری ایک
تاریخ تھی، اور ایسے لوگ اب ذہن میں نہیں آتے کہ کہاں ہیں کدھر ہیں. تو ہمارے لیے وہ قیمتی سرمایہ تھے. اور استاد لوگوں نے کہا اس کے بعد، کیونکہ اس کم عمر میں نے ان کو دیکھا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم نے چلتے پھرتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور ہم آنے والے وقت میں لوگوں کو ان کی داستانیں اور ان کے قصے سنائیں گے کہ کیسے عمدہ اردو والے لوگ تھے. ساحل بھائی نے یہ بات بہت اچھی کہی کہ جب کبھی ہم دہلوی تہذیب کی بات کرتے ہیں یا اردو تہذیب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال جو ہے وہ گلزار دہلوی تھے. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ وہ تہذیب جو ہے، اس تہذیب کا آخری علم بردار جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو گیا ہے. اس کی بھرپائی کیسے ہوگی یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہاں گلزار صاحب کی جو قدریں تھی، جو ان کا رکھ رکھاؤ تھا، بات کرنے کا انداز تھا، ان پر ظاہر ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کا ذکر کرتی رہیں گی، ان پر بات کرتی رہیں گی.